بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ طاقت سے نوازا تھا۔ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کی جیسی قوم نہ پہلے آئی تھی نہ کبھی آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم قوم سمود کی بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی ہی نسل سے تھی۔ یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج کل ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کیا تھا۔ یہ بہت طاقتور تھی اور ان کو بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہ کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی یہ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ تندرست و توانا رہتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک کمزور نہ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کون سی نافرمانی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس قوم کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی نشان عبرت بنا چھوڑا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے خوبصورت محلات بناتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کرتے۔ قوم سمود کو سرسبز باغات، میٹھے پانی کے چشمے اور ہر قسم کے پھل عطا کیے گئے تھے۔ ان کے محلات نہایت شاندار تھے۔ اس قدر نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور و تکبر میں آ گئی اور سرکشی کرنے لگی اور وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اور یہ بات بھی بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ قبل اسی کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا، لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آج تک کوئی بھی نبی آیا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا ہے۔ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کون سا معجزہ چاہیے؟ تو اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ جو سامنے چٹانیں ہیں ان سے ایسی اونٹنی لے کر آؤ جو آتے ہی بچے کو جنم دے دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو کہ جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ ان کی بات پر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے رو رو کے دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑوں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل آئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اسی وقت اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے
اور معجزہ دیکھنے کے باوجود ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ قوم کے چند لوگوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین پر چھوڑ دو اور کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دو، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اس طرح وہ اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ معجزہ دیکھ کر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم کو تو پینے کا پانی ہی نہیں ملتا، کیونکہ چشموں کا سارا پانی یہ اونٹنی اور اس کا بچہ پی جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی شکایت سن کر دن بانٹ دیے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر فرما دیا اور دوسرا دن قوم کے لیے۔ جس دن وہ اونٹنی پانی زیادہ پیتی اسی دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور دودھ اتنا دیتی کہ یہ دن اور رات میں ختم نہ ہوتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک دن معین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پی لیتی اس دن انہیں پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی سرداروں نے اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے دیا تھا۔ خیر، قوم عاد کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 انتہائی خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اونٹنی کو گھر میں ہی رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں عطا کر دوں گی۔ حضرت صالح کی اولاد چونکہ نیک تھی لہٰذا وہ اس عورت کے جال میں نہ آئے۔ اس کے بعد اس عورت نے اعلان کر دیا کہ جو بھی اونٹنی کو قتل کرے گا میں بیٹیوں کا نکاح ان سے کروا دوں گی۔ اعلان سنتے ہی 2 نوجوان جن کے نام مصدع ابن دہر اور کیدار بن سالف تھا، ان بدبختوں نے مل کر رات کو اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس کا تم ہم کو ڈراتے تھے۔ اونٹنی کے قتل پر حضرت صالح بہت پریشان ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ چنانچہ اس طرح اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد قوم نے حضرت صالح کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی اور خود ہی اللہ کے عذاب کو طلب کر لیا، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب اللہ کے دردناک عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس پر اس قوم کے 9 بدبختوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت سے ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کے اور حضرت صالح کا انتظار کرنے لگے، لیکن اللہ کی حکمت کی اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش ہوگی جس کی وجہ سے وہ 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان 9 افراد کا انجام دیکھنے کے باوجود قوم سمود سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کرتی رہی۔ جب وہ قابل اصلاح نہ رہے تو حضرت صالح نے فرمایا کہ تم بس 3 دن انتظار کرو اور خوب عیش کرو، اس کے بعد اللہ کا عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے حضرت صالح کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ ہم پر کیسا عذاب آئے گا، اور یہ 3 دن ہم شراب میں گزاریں یا شباب میں۔ حضرت صالح فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ۔ قوم سمود اسی طرح نافرمانی کرتی رہی۔ تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کو چہرے دیکھ کر کہنے لگے کہ اب نہ جانے کون سا دردناک عذاب ہم پر مسلط ہوگا۔ چوتھے دن ایک زوردار آواز نکلی
ایک چیخ آسمانوں سے نکلی جس کی وجہ سے تمام لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ کے اور دل باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں وہ اوندھے منہ جہاں تھے وہیں گر گئے اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ایسا زلزلہ آیا کہ انہی کے گھر انہی پر گر گئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا رب بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔